سب خساروں کو ملا کے حاصل یہ نکلا کہ دل نادان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے۔ انسان اپنی ٹین ایج میں اور جب جوانی کی دہلیز پہ ہوتا ہے نا، اس وقت اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے بہت سارے غلط قدم اٹھا لیتا ہے، اور جیسے جیسے وقت آگے گزرتا ہے، زندگی آگے بڑھتی ہے، تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ینگ ایج میں لیے گئے یہ فیصلے جو کہ اس نے بڑی ہی جلد بازی میں اپنے دل کی بات سن کے لیے تھے، وہ اس کی زندگی بھر کا خسارہ نکلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے نا، یہ آج کل کے اس سوشل میڈیا کے ہاتھوں بہت زیادہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ جہاں پہ ہر چیز کے فائدے ہیں، وہیں پہ ہر چیز کے نقصانات ہیں۔ آپ لوگ اس چیز سے ایگری کریں گے۔ اسی طرح سے یہ سوشل میڈیا جہاں پہ ہماری زندگیوں میں بہت ساری اس نے تبدیلیاں لے کر آئی، زندگی فاسٹ ہو گئی، فیشن اور اٹھنے بیٹھنے کا لوگوں کو پتہ چل گیا، نئے نئے ٹرینڈز جو تھے وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے۔ وہیں پہ اس سوشل میڈیا کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ ہماری نوجوان نسل تباہی کے دہانے پہ پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ صوفیہ پاکستان میں رہنے والی ایک خوبصورت نوجوان اور امیر زادی تھی۔ گھر میں ہر طرح کی آسائشیں موجود تھی، نوکر چاکر تھے، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، کبھی بھی کسی چیز کی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی تھی، اور منہ سے نکلنے سے پہلے ہی ماں باپ ہر بات جو تھی نا وہ پوری کر دیا کرتے تھے۔ اب جی صوفیہ جو تھی نا، اس کی ابھی بیچلرز کمپلیٹ ہونے والی تھی، جبکہ اس نے نا، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہر بندے کا نا اکاؤنٹ ہے، چاہے وہ فیس بک کی شکل میں ہو، انسٹا ہو، یہ ٹک ٹاک ہو، ٹویٹر ہو، یا ایکس جس کو آج کل ایکس کہا جاتا ہے، یا پھر یوٹیوب پہ ہر بندے کا ایک کوئی نہ کوئی اکاؤنٹ ہوتا ہے، چاہے اب وہ اس کو پبلکلی یوز کرے یا اس کو پرائیویٹلی یوز کرے۔ اب جی صوفیہ نے بھی نا اسی طرح سے فیس بک کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا ہوا تھا، جس کے اوپر کہ وہ اپنی تصویریں وغیرہ اپلوڈ کیا کرتی تھی اپنے فرینڈز اور فیملی سرکل میں، اور اسی طرح سے کچھ اور لوگوں کے ساتھ بھی اس نے نا فرینڈشپ وہاں پہ ڈیولپ کی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ماں باپ نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو کسی بھی چیز سے نہیں روکا تھا، ایک اکلوتی ان کی بیٹی تھی، اور گھر میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ تو جی کو ایجوکیشن میں وہ وہاں پہ پڑھ رہی تھی پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل پاکستان میں ماحول جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے۔ وہ زمانے اب کہیں بہت ہی پرانے لگتے ہیں، یہ بہت دور کی بات لگتی ہے، جبکہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے نہیں پڑھا کرتے تھے، یا اگر پڑھتے بھی تھے نا تو والدین کا اتنا قروب ہوتا تھا کہ وہاں پہ کوئی بھی فرینڈشپ جو تھی نا وہ ڈیولپ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ لیکن آج کل جو ہے نا وہ میں نوٹ کر رہی ہوں کہ پاکستان میں نا ماحول بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے، بہت ہی زیادہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی ویسٹرن ہوا جو ہے نا وہ چلنی شروع ہو چکی ہے۔ اب چونکہ ماں باپ کی طرف سے کوئی روکا ٹوکی نہیں تھی، وہاں پہ پاکستان میں بھی جہاں پہ جس یونیورسٹی میں صوفیہ پڑھ رہی تھی، اس کی وہاں پہ فرینڈشپ جہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ ہونی تھی وہیں پہ لڑکوں کے ساتھ بھی تھی، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ اس نے فیس بک کے اوپر بھی لڑکے اور لڑکیاں نا اپنے دوست کے فرینڈز کے سرکل میں نا ایڈ کیے ہوئے تھے۔ اب جی صوفیہ نا پاکستان میں تو رہتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا کوئی بھی اس کو کمی نہیں تھی، پیسے کی بڑی ریل پیل تھی ان کے گھر میں، اور دنیا کی ہر سہولت نا ان کے پاس موجود تھی، لیکن انسان جو ہے نا اس کو آگے سے آگے کی طرف ہی جانے کا بس ایک کریز ہوتا ہے، اور جو چیز اس کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے نا اس کی طرف وہ لپکتا چلا جاتا ہے۔ اب جی صوفیہ کو نا بیرون ملک آنے کا بڑا شوق تھا، یعنی کہ گاہے بگاہے والدین کے ساتھ وہ وزٹ کرنے کے لیے، اس نے ترکی بھی دیکھا ہوا تھا، اس نے دبئی کا بھی وزٹ کیا ہوا تھا، اس نے قطر اور کویت وغیرہ کا بھی وزٹ کیا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ وہ یو کے میں بھی آئی تھی اونلی وزٹ ویزا کے اوپر، اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک ہی دفعہ۔ اب جی یہاں کی جب اس نے طور طریقے دیکھے، یہاں کا فیشن، یہاں کا سٹائل، یہاں کی شاپنگز، اور یہاں کا جو بھی یعنی کہ آؤٹنگز وغیرہ کی پلیسز ہیں نا وہ سب کچھ اس نے دیکھا نا، تو اس نے آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کا مین جو پارٹ ہوگا نا، جو پریکٹیکل لائف ہوگی، وہ یہاں پہ یو کے میں ہی گزارے گی، اور اسپیشلی لنڈن میں رہنے کا اس کا بڑا ہی ڈریم تھا کہ بھی اپنی زندگی وہ یہاں پہ لنڈن میں گزارنا چاہتی ہے۔ اب جی پیرنٹس کی طرف سے چونکہ کوئی روکا ٹوکی نہیں تھی، چاہتے تو وہ لوگ اس کو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر بھی بھیج سکتے تھے، لیکن یعنی کہ وہ صوفیہ یہ چاہتی تھی کہ فور ایور یہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے اور یہاں کا نا پاسپورٹ بھی حاصل کر لے۔ تو جی اس نے نا بس اسی طرح سے کرتے کرتے، جب انسان کے اندر کوئی کریز ہو، کوئی وہ اپنے ذہن میں آئیڈیا بٹھا لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تو وہ اس کی طرف بنا سوچے سمجھے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب فیس کے بک کے اوپر میں نے بتایا آپ کو اس کے بہت سارے فرینڈز تھے،
اور یہ فرینڈ صرف پاکستان سے ہی نہیں تھے بلکہ بیرون ملک بھی اس نے نا کافی سارے لوگوں کے ساتھ اپنی دوستیاں ڈیولپ کی ہوئی تھیں. لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے ساتھ بھی اس کی دوستیاں ڈفرینٹ کنٹریز میں چل رہی تھی. اسی طرح سے کرتے کرتے نا اس کی دوستی یہاں پہ یو کے میں رہنے والے ایک لڑکے کے ساتھ ہو گئی جس کا ایتھنیسٹی اوریجن پاکستانی تھا، یعنی کہ اس کے پیرنٹس جو تھے وہ پاکستان سے یہاں پہ یو کے میں آ کے سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، اور جی وقاص یہاں پہ لنڈن میں رہ رہا تھا. یہیں کا بورن تھا وہ، اور آف کورس جب یہاں کا بورن تھا اور اس کے پیرنٹس یہاں پہ عرصہ دراز سے تھے تو بھی اس کے پاس بھی یہاں کی یو کے کی نیشنلٹی موجود تھی. یہ ساری چیزیں جو تھیں نا یہ اب صوفیہ کے کرائیٹیریا کے اوپر پوری اتر رہی تھیں، چونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ کسی مطلب یو کے میں جا کے وہاں کا پاسپورٹ حاصل کر لے اور ساری زندگی جو ہے وہ وہاں پہ لنڈن میں گزارے. اب جی وقاص جو جس کے ساتھ کہ اس کی دوستی ہو گئی نا وہ اس کی ہر ڈیمانڈ کے اوپر پورا اتر رہا تھا. لنڈن میں مقیم تھا، برٹش نیشنل تھا، اور اگر وقاص کے ساتھ وہ اپنی مطلب دوستی کو مور دین فرینڈشپ لے کر چلتی نا تو اس کا یہاں کا یو کے کا پاسپورٹ حاصل کرنے کا ڈریم اور یہاں پہ لنڈن میں زندگی گزارنے کا جو سپنا تھا نا اس کو پورا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. اب جی صوفیہ نے اپنے ذہن میں جو خواب بٹھایا ہوا تھا نا وقاص اس کے اوپر ہر طرح سے پورا اتر رہا تھا. اب صوفیہ نے یہ جو اس کی دوستی ہیلو ہائے یا مطلب ایک فیس بک کی آپ دوستیوں کو جانتے ہی ہیں جس حد تک ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس نے آگے اس کو ڈیولپ کرنا شروع کر لیا، اور کوئی 2 سال کا عرصہ ہی گزرا ہوگا جبکہ یہ دوستی جو تھی نا وہ دوستی سے آگے کی حد تک بڑھ گئی. اور صوفیہ نے ہی پہل کی کہ وقاص کو اس نے یہ کہا کہ بھی میں جو ہے نا وہ تم سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں، اور اندر سے مین جو پرپس تھا وہ تو اس نے ایکسپلین نہیں کیا. اب بظاہر دیکھنے میں فیس بک کے اوپر نا ہر بندہ اپنی ایک اچھی خوبصورت سی تصویر لگاتا ہے، اپنا پروفائل بھی بڑا ہی اچھا بیان کرتا ہے، اور اپنے اندر جتنی اس کو چاہے خوبیاں ہوں یا نہ ہوں وہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. اور بظاہر دیکھنے میں صوفیہ کو یہ تھا کہ بھی وقاص بڑا ہی ایک ینگ انٹیلیجنٹ کافی قابل وہاں کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ایک برٹش نیشنل پاکستانی لڑکا ہے، اور اس سے اچھا رشتہ جو ہے نا وہ میرے والدین کے لیے مطلب ان کی بھی ڈیمانڈس کے اوپر پورا اترے گا. اگر میں ان کو یہ بیان کروں گی کہ بھی میں اس لڑکے کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتی ہوں تو اس کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اب صوفیہ اور وقاص کی جو باتیں تھیں نا وہ یعنی کہ دونوں طرف سے ایگریمنٹ کی طرف ہی جا رہی تھیں. صوفیہ نے ابھی ڈگری اپنی کمپلیٹ ہی کی تھی، اس کے فائنل ایگزامز دے کے وہ فارغ ہوئی تھی، ابھی رزلٹ نہیں آیا تھا، جبکہ اس نے اپنے والدین کے سامنے اپنی یہ خواہش کا اظہار کر دیا کہ بھی وہ وقاص کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے. اور فیس بک کے اوپر اس کی اس طرح سے دوستی تھی، اس نے سب کچھ اپنی والدہ کو بیان کر دیا. اب چونکہ والدین نے ساری زندگی اس کی ہر خواہش پوری کی تھی، اور اس طرح کا رشتہ جو کہ بیرون ملک سے آ رہا ہو اور لڑکا جو ہے وہ پاکستانی بھی ہو، برٹش نیشنل بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہ بھی پڑھا لکھا بھی ہو، دیکھنے میں اس کی جو تصویر صوفیہ نے دیکھی تھی وہی اپنے پیرنٹس کو بھی اس نے دکھائی کہ بھی اچھا خاصا وہ ہینڈسم لڑکا تھا. اب جی صوفیہ کے والدین نے جو ہے نا وہ اس کو ایک گرین سگنل دے دیا کہ وہ وقاص کو کہے کہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پہ پاکستان میں آئے، اور جو بھی باتیں ہیں نا یہاں پہ ان کو فائنلائز ایک شکل دی جائے گی، یہیں پہ اس کی شادی کے لیے مطلب ڈیٹ فکس کی جائے گی. اور مطلب اس کے والدین نے اس کو گرین سگنل دے دیا کہ ان کو اس شادی میں کوئی اعتراض نہیں ہے. آف کورس اب صوفیہ کے والدین کی بھی اپنے خاندان میں ایک دھاک ہی بیٹھنی تھی نا کہ بھی ہم اپنی بیٹی کی شادی جو ہے وہ بیرون ملک کر رہے ہیں. اور یہ جو لوگ اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں نا ان کے لیے یہ چیز بڑے معنی رکھتی ہے کہ وہ اپنے فیملی میں اس چیز کو بڑے ہی روب کے ساتھ بتائیں گے کہ بھی ہماری بیٹی جو ہے وہ اپنی باقی کی زندگی اب لنڈن میں جا کے گزارے گی. صوفیہ نے وقاص کو اب مجبور کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ پاکستان آئے اور یہاں پہ آ کے پریکٹیکلی جو ہے وہ ان کی شادی کی جو مطلب رسومات ہیں وہ ہوں، اور پھر اس طرح سے وہ شادی کر کے تو ان کے ساتھ ہی واپس یو کے چلی جائے گی. لیکن جی اب یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں نا ان کے طور طریقے اور ہوتے ہیں، ان کا بیانات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی جو اصلیت ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہوتی ہے. وقاص نے تو اپنی حد تک یہ دوستی جو تھی نا وہ صرف ایک دل لگی کے طور پہ کی تھی، اور اس کا شادی کا کوئی اتنا خاص ارادہ نہیں تھا. لیکن اب صوفیہ کی طرف سے بار بار انسسٹ کرنے کے اوپر وہ اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا. لیکن اس نے کہا کہ بھی اگر شادی کرنی ہے نا تو بس اس طرح ہی جیسے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر جو ہے نا ہماری بات ہو جائے گی، تمہارے پیرنٹس کے ساتھ میں بات کر لیتا ہوں، میرے پیرنٹس بھی بات کر لیں گے، لیکن پاکستان آنا نا ہمارے لیے کچھ مشکل ہے کیونکہ یہاں پہ ہماری جاب کی کمٹمنٹس ہیں، ہمارے اسکیجول ایسے ہیں کہ بھی ہم لوگ نا اپنا ٹائم نکال کے اتنے مطلب 1 یا 1.5 مہینے کے لیے پاکستان نہیں آ سکتے ہیں.
اب چونکہ صوفیہ بہت زیادہ مطلب اس کا ایک کہہ لیں کہ بھی درینہ خواب پورا ہونے جا رہا تھا، اس نے اپنے والدین کو اس بات کے اوپر بھی ایگری کر لیا کہ وہی یہ جو نکاح ہے یہ آن لائن ہی ہو جائے گا، یعنی کہ یہ واٹس ایپ وغیرہ پہ ہی ہو جائے گا۔ اور وہ جو ہے نا وکاس اپنے ڈاکومنٹس یعنی کہ صوفیہ کے ویزا لگوانے کے لیے ادھر بھیج دے گا، اور اس کے بعد کیا کہ بھی صوفیہ کا ویزا لگے گا اور وہ وہاں پہ لنڈن میں چلی جائے گی۔ بیٹی کی ضد کے آگے اب والدین نے نہ سرنڈر کر دیا اور یہ بات بھی مان لی کہ بھی وہ لوگ یہاں پہ پاکستان آئے بغیر ہی واٹس ایپ کے اوپر اس کا نکاح ہو گیا اور اس کا ویزا لگا، اور کیا کہ بھی صوفیہ نہ کچھ ہی عرصے میں یہاں پہ لنڈن میں آ گئی۔ اب جی یہاں پہ آنے کے بعد نہ حقیقت جو تھی وہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہونا شروع ہو گئی۔ فیس بک کی دوستیوں میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ بھی جو انسان کسی کو چیز دکھانا چاہتا ہے، جو بتانا چاہتا ہے اور جیسا سینیریو اگلے کے سامنے پیش کرتا ہے وہی دیکھنے والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لیکن اب جب یہاں پہ آنے کے بعد صوفیہ کی ایک پریکٹیکل زندگی شروع ہوئی، وہاں پہ بیٹھے ہوئے مطلب ایک امیر زادی تھی، اسے کیا پتا ہو کہ بھی مطلب ہینڈ ٹو ماؤتھ گزارا کیا ہوتا ہے، یا مطلب سیونگز کس چیز کا نام ہے، اور کہ بھی پیسہ جو ہے وہ کمانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہاں پہ آنے کے بعد نا اس کو یہ چیزیں ریئلائز ہونا شروع ہوئیں۔ وکاس جو تھا وہ ایک نارمل ایوریج سی ہی جاب کر رہا تھا، اور والدین جو تھے اس کے وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے تھے۔ گھر جو تھا ان کا وہ بھی اپنا نہیں تھا، مطلب کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے ساری زندگی گزارنے کے باوجود کیا کہ بھی اس کے جو پیرنٹس تھے نا وکاس کے، وہ کونسل کے گھر میں تھے، کونسل ٹیننٹ تھے، اور یہاں پہ رہتے ہوئے کیا کہ بھی بس اسی طرح سے ایوریج سی ایک لائف گزار رہے تھے۔ اب صوفیہ تو وہاں سے پاکستان میں ساری زندگی یہی خواب سجاتی رہی کہ بھی لنڈن میں اگر وہ چلی جائے گی تو وہاں جا کے سیر سپاٹے ہوں گے، شاپنگیں ہوں گی، روز باہر آنا جانا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، آؤٹنگز ہوں گی۔ اب اس کو کیا پتا ہو کہ بھی یہاں پہ رہتے ہوئے زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ کیا کہ بھی اس کو وکاس ایک اکلوتا بیٹا نہیں تھا، اس کی ایک اور بہن بھی تھی جس کی کہ یہیں پہ یو کے میں ہی شادی ہوئی تھی، اور یہاں پہ آ کے نا اب صوفیہ جو تھی وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہی تھی، اور وکاس خود تو سارا سارا دن جاب پہ رہتا تھا، لیکن کیا کہ بھی پیچھے سے اس کو اس کے پیرنٹس کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا تھا۔ کہاں وہ وہاں پہ جی نوکروں چاکروں میں رہنے والی لڑکی جسے کہ گھر کے کام کاج کا کچھ نہ پتا ہو، اب یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد اس کو گھر کے کام بھی کرنے پڑتے تھے، اس کو کھانا وغیرہ بھی بنانا پڑتا تھا، اور جی ساتھ ہی ساتھ کیا کہ بھی وکاس کے پیرنٹس کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا تھا۔ جب کبھی نند آتی تھی اپنے ماں باپ کو ملنے کے لیے تو اس کی بھی آؤ بھگت کرنی پڑتی تھی۔ یہ سب کچھ کرنا نا صوفیہ کے لیے کوئی ایک آسان کام نہیں تھا۔ وہ تو اپنی آنکھوں میں یہ خواب سجائے ہوئے آئی تھی کہ بھی لنڈن جاؤں گی، وہاں پہ جا کے ایک خوشی خوشحالی والی زندگی گزاروں گی۔ اب اسے کیا پتا ہو کہ بھی یہاں پہ آ کے تو اس کے ایک ٹیپیکل پاکستانی گھریلو زندگی جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، اور پیسوں کی چونکہ شارٹیج تھی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، اور اس کی وجہ سے کیا کہ وکاس گھر میں ایک اکیلا کمانے والا تھا، اور گھر کا رینٹ وغیرہ، بجلی کے بل اور باقی کے دیگر کے اخراجات، کھانا پینا، ٹریولنگ وغیرہ، یہ سب کچھ نکالنے کے بعد نا وکاس کے پاس خود سے جو تھا وہ 100 پاؤنڈ بھی جو تھا وہ نہیں بچتا تھا۔ جب کبھی صوفیہ نے یہ ڈیمانڈ کرنی کہ بھی کہیں باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں، کہیں ہنی مون پہ چلتے ہیں، اس کی 100 ڈیمانڈیں تھیں، چونکہ ایک امیر زادی تھی، اور اس کے مطلب چونکہ اپنی ساری زندگی جو تھی وہ پیسے کی ریل پیل میں گزاری ہے، اب اسے کیا پتا ہو کہ بھی یہاں پہ آ کے اس طرح کی بھی زندگی گزارنی پڑے گی۔ تو جی وکاس جو تھا نا وہ اس کے گلے پڑ جاتا تھا، اور اس کو ڈانٹ دیا کرتا تھا، اس کے اوپر چیخا چلایا بھی کرتا تھا جب وہ اس طرح کی باتیں اس سے کرتی تھی کہ بھی کہیں باہر چلتے ہیں، کوئی ہنی مون کا سینیریو ہو، کہیں آؤٹنگ وغیرہ کر کے آتے ہیں، کبھی کچھ کھا کے آئیں باہر سے۔ لیکن یہاں پہ یو کے میں رہتے ہوئے نا ایسا نہیں ہوتا کہ بھی انسان ایوری ڈے جو ہے وہ آؤٹنگ کے لیے نکلے۔ اب جی وکاس اپنی غربت کے ہاتھوں مارا ہوا ایک میڈیوکر قسم کا بندہ تھا، جو کہ یہاں پہ کہنے کو تو یو کے میں رہتے ہوئے برٹش پاسپورٹ ہولڈر، مطلب کہ بھی لوگوں کے اوپر بڑا رو پڑتا ہے، لیکن لوگوں کو جو چیز دکھائی جاتی ہے نا حقیقت اس کے بالکل برعکس ہوتی ہے۔ وکاس جو تھا نا ان ساری چیزوں کو، مختلف اخراجات کو پورا کرتا کرتے، گھر چلاتے چلاتے جو تھا وہ ایک ڈپریسو سی زندگی کا شکار تھا، اور اپنے اسی ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے جو تھا نا وہ فیس بک کے اوپر اس نے اس طرح کی دوستیاں جو تھیں نا وہ ڈیولپ کی ہوئی تھیں، اور یہاں پہ رہتے ہوئے ابھی شادی کو نا، صوفیہ کی شادی کو کوئی تقریباً 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا، لیکن اب کیا تھا کہ بھی اس کو نا وکاس کی حقیقت آہستہ آہستہ پتہ چلنی شروع ہو گئی تھی کہ وکاس محرومیوں کا مارا ہوا ایک ڈپریشن زدہ شخص تھا،
جو کہ جب صوفیہ اپنی امیریت یا مطلب اپنی ان باتوں کا ذکر کیا کرتی تھی کہ بھی ہم پاکستان میں ایسی زندگی گزارا کرتے تھے اور ہمیں والدین ہر میری ڈیمانڈ پوری کیا کرتے تھے، یہاں پہ تو آ کے میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں اور مطلب میری زندگی جو ہے وہ نوکرانیوں سے بھی زیادہ بدتر ہو کے رہ گئی ہے، تو وہ آگے سے اس کے گلے پڑ جایا کرتا تھا۔ مطلب اس کی جو سائیکی تھی نا وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی، اتنی جنونیت اختیار کر چکی تھی کہ وہ صوفیہ کے اوپر چیخا چلایا کرتا تھا، اس کو ڈانٹا کرتا تھا، اونچی آواز میں اس سے باتیں کیا کرتا تھا اور اس کو ہر بات کے اوپر ڈچ کرنے کی کوشش کرتا تھا کہ تمہاری اس دولت کا مطلب مجھے کیا فائدہ ہے، تم کون سا اپنے ساتھ اپنے والدین کی دولت جو ہے وہ یہاں پہ اٹھا کر لے آئی ہو، جو کہ اپنی دولت کا ہر وقت میرے اوپر نہ روب جھاڑتی رہتی ہو۔ اگر لٹرلی یہ کہا جائے کہ وقاص جو تھا نا وہ آدھا پاگل تھا تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ اس طرح کا ٹاکسک بیہیویئر رکھتے ہیں نا تو ان کے دماغی حالات جو ہیں نا وہ سٹیبل نہیں ہوتے۔ اپنے آپ میں تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم اونچی بول کے اور دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ کے ان کو خاموش تو کروا دیتے ہیں، لیکن اندر سے وہ اپنا ڈپریشن، اپنا ایک جو ان کی سائیکی ہوتی ہے نا وہ اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی سب کچھ اب صوفیہ اور وقاص کے کیس میں بھی تھا کہ بھی آن لائن یہ جو فیس بک کی دوستی تھی اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ اب صوفیہ جو تھی نا وہ یہاں پہ یو کے میں آنے کے بعد کہ ایک چاہ جو اس کا دل میں ایک ڈریم تھا کہ بھی میں وہاں پہ جا کے زندگی گزاروں اور نہ جانے وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کتنی آسانی کے ساتھ رہتے ہیں، یہاں پہ رہتے ہوئے اب اس کو ہر کام بھی کرنا پڑتا تھا اور الٹا یہ اس طرح کا ٹاکسک ہسبینڈ بھی برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ انسان جب اس طرح کے حالات میں پھنس جاتا ہے نا تو یہی سب کچھ اب صوفیہ کے ساتھ بھی ہو رہا تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر نہیں کر پا رہی تھی کہ بھی وہ یہاں پہ رہتے ہوئے کتنی ایک مشکل میں زندگی گزار رہی ہے اور گھر کا ہر کام بھی اس کو خود کرنا پڑتا ہے، کوئی میڈ نام کی چیز یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے اور الٹا یہ کہ بھی اس کا شوہر جو ہے وہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا ہے، اور یہ سب کچھ جو تھا مطلب اس کے لیے برداشت کرنا اور ان سب چیزوں کو آگے لے کے چلنا بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن پیرنٹس کے ساتھ وہ اس لیے نہیں اس چیز کو شیئر کر رہی تھی چونکہ اس نے اپنی پسند جو تھی وہ پیرنٹس کے سامنے رکھی، والدین نے تو صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا کے اس کی شادی کر دی، ایون آن لائن ہی اس کا نکاح ہوا اور اس کو یہاں پہ بھیج دیا گیا۔ اور اب اپنی زندگی کا اس نے جو فیصلہ خود لیا تھا نا اتنی جلد بازی میں اور بنا سوچے سمجھے بغیر کسی تصدیق کے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فیصلہ ساری زندگی اس کے گلے پڑا رہا، نہ تو وہ اس اپنے دکھ کو کسی کے ساتھ بیان کر سکتی تھی اور یہاں پہ رہتے ہوئے ان سب چیزوں میں گزارا کرنا اور اس میں سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو چکا تھا۔ اب وہ یہ سوچتی ہے کہ وہ اس نیم پاگل شخص کے ساتھ اسی طرح سے اپنی ساری زندگی گزار دے، اس کو خراب کر دے اور جو اس کی زندگی میں مطلب ایک ڈریم تھا، جو اس کی خواہشات تھیں وہ تو کبھی پوری نہ ہو سکیں، الٹا جو تھا اس کو زندگی اتنی زیادہ ہارڈ اور ٹف سچویشن میں گزارنی پڑ رہی ہے جس کا کہ کبھی اس نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ والدین جب اس کو پاکستان بلاتے ہیں تو چونکہ ان لوگوں کے پاس یعنی کہ وقاص اور اس کی فیملی کے پاس اتنی زیادہ سیونگز نہیں ہیں کہ وہ اس کو ٹکٹ جو ہے وہ کروا کے دیں اور اس کو پاکستان بھیجیں اور اس کے بیٹے کے ساتھ، تو وہ آگے سے اسی طرح ہی ٹال مٹول کر دیتی ہے کیونکہ والدین کو اگر بتائے گی، ان سے پیسے ڈیمانڈ کرے گی تو ان کو جو ہے وہ صوفیہ کے حالات کا پتہ چل جائے گا، اور جب وہ یہاں پہ نوکری کرنے کی بات کرتی ہے کہ بھی میں یہاں پہ مل کے کوئی ساتھ میں جاب وغیرہ کر لیتی ہوں، تو اس کے اوپر بھی وقاص جو ہے وہ اس کے گلے ہی پڑتا ہے، چونکہ وہ خوبصورت ہے اور کافی ینگ بھی تھی، وقاص سے کی نسبت کافی عمر میں چھوٹی تھی، تو اس وجہ سے اس کو یہ بھی سائیکو ہے کہ بھی یہاں پہ اب ہمیں مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، اگر یہ باہر جائے گی اس کو یہاں کے رولز کا پتہ چلے گا اور کیا کہ بھی یہ نہ ہو کہ بھی ہمارے ہاتھ سے یہ مفت کی نوکرانی جو ہے وہ نکل جائے، اس وجہ سے اس کی فیملی جو ہے نا وقاص کی، وہ صوفیہ کو کوئی نوکری کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ صوفیہ کی شادی کو کوئی تقریباً 3 سے 3.5 سال ہو چکے ہیں اور بڑے ہی ٹف حالات میں وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ اس ساری سچویشن میں سے باہر نکلے، کیا آیا کہ وہ اس نیم پاگل شخص کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزار دے یا کہ یہیں پہ کوئٹ کرتے ہوئے اپنے پیرنٹس کو اپنی حالات کے بارے میں بتا دے اور پاکستان واپس چلی جائے، اور وہ جو اس کا ڈریم تھا کہ بھی یہاں پہ یو کے کی نیشنلٹی لینی ہے، اب وہ تو جو بھوت اس کے سر پہ سوار تھا وہ تو کہیں اتر گیا ہے، لیکن وہ سٹل سوچتی ہے کہ اب اتنی زیادہ تو مطلب میں نے اس کی سختیاں برداشت کر لی ہیں، اگر مزید تھوڑا سا اور اسے کنٹینیو کروں گی تو کچھ سالوں میں جو ہے وہ یہاں کی نیشنل ہو جائے گی اور اس کے بعد شاید کہ یہ پاسبل ہو وہ وقاص سے چھٹکارا حاصل کر لے اور اپنی زندگی کو آسانی کی طرف لے کے جائے، جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی زندگیوں کو آسانی کی طرف لے کے جائیں۔
بیجا خواہشات کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کی بجائے عقل مندی کے ساتھ اپنی زندگی کے فیصلے لینا سیکھیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بھی سم تھنگ نیو اینڈ سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ۔ انٹل دین اللہ حافظ۔